بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہیئر ٹرانسپلانٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ یعنی ہیئر ٹرانسپلانٹ جو ہے یہ کروانا جائز ہے یا پھر ناجائز ہے؟ کیونکہ اس حوالے سے کچھ دن پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ جس میں مولانا طارق جمیل صاحب ہیئر ٹرانسپلانٹ کرا رہے تھے، تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک جیسے کہ بھونچال آ گیا۔ بہت سارے لوگوں نے اس حوالے سے مولانا طارق جمیل صاحب کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا، اور کئی ایسے بھی تھے جو مولانا صاحب کی حمایت میں میدان میں آئے۔ تو اس حوالے سے دو باتیں ہم جانیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کیا ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانا، اس کا شرعی حکم کیا ہے، یا ایسا کرنا صحیح ہے یا پھر صحیح نہیں ہے شریعت کی روح سے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ تنقید کر رہے تھے مولانا صاحب کے اوپر، ان کی تنقید جو ہے وہ بجا ہے یا تنقید جو ہے نا ان کی بے جا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم انشاءاللہ یہ دو باتیں سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانا، ہم ہیئر ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرانا شرعاً ناجائز ہے۔ اس وجہ سے شرعاً ناجائز ہے کہ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ یہ تغییر لخلق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو خلقت ہے اس کو تبدیل کرانا ہے۔ یہ کوئی بیماری تو ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے کہ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ارشاد ہوا ہے کہ شیطان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی، اللہ نے مردود کیا، تو شیطان نے یہ کہا تھا کہ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ میں یہ جو تیرے بندے ہیں کو گمراہ کروں گا اور مختلف طریقوں سے گمراہ کروں گا۔ ایک طریقہ جو ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یعنی کہا ہے کہ میں اس ذریعے سے گمراہ کروں گا، وہ طریقہ ہے تغییر لخلق اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو خلقت ہے اس میں تبدیلیاں کروا کے یعنی میں جو ہے نا اللہ کے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو گویا کہ یہ جو تغییر لخلق اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بال دیے پھر لے لیے، پھر اس میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانا، یہ کوئی بیماری تو ہے نہیں کہ جس کا علاج کیا جائے۔ تو بہرحال دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کا شرعاً کوئی جواز معلوم نہیں ہوتا ہے کہ انسانی جسم ہے اس میں تکلیف ہے، بال کھینچے جا رہے ہیں، بال لگائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک جگہ سے لیے جا رہے ہیں دوسری جگہ پہ لگائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا بہرحال جواز جو ہے نا کہیں پہ معلوم نہیں ہوتا۔ کچھ علماء نے موجودہ دور کے ظاہر ہے، کیونکہ پچھلے زمانے میں تو اس چیز کا تصور ہی نہیں تھا، موجودہ دور کے کچھ علماء نے اس کو جائز بھی کہا ہے، جبکہ اکثریت علماء نے اس کو ناجائز کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اس چیز کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف فیشن کے طور پر ظاہر ہے، اب سر کے اوپر بال لگائے جاتے ہیں تو پیسہ لگتا ہے، اب وہ جو مال اللہ نے دیا ہے وہ کہاں پہ لگانا چاہیے؟ وہ اچھے کاموں میں لگانا چاہیے، ٹھیک ہے، انسان اپنی کھائے، اس میں اچھا کھائے، اچھا لباس پہنے، اس میں شامل ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، سب کرے دین میں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو کام ہے یہ ایک فضول کام ہے، لہٰذا اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ طارق جمیل صاحب کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا اعتراض کرنا صحیح ہے، ان کا اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اعتراض اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ چونکہ طارق جمیل صاحب مولوی ہیں، ان کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اچھی اچھی گاڑیوں پہ گھومتے ہیں، اچھا اچھا کھاتے ہیں، ان کا لباس دیکھیں، ان کی فلاں فلاں چیز دیکھیں، یہ مولوی ہیں، اور لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ قناعت کا درد دیتے ہیں، لوگوں کو غربت کی مثالیں سناتے ہیں، لوگوں کو یعنی انبیاء کی، صحابہ کی جو تنگ دستیاں تھیں ان کے واقعات سناتے ہیں، اور خود کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو اس بنیاد کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ بنیاد صحیح نہیں ہے جس بنیاد کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، جائز کاموں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، ناجائز کاموں پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی ان کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ دوسرے کام جو ہے نا وہ کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن صرف اور صرف کیا ہے؟ علماء کے اندر اعتراض نشانیاں، یعنی یہ ہے کہ عیب نکالنا، ان کی ذات کے اندر جو خود عیب ہوں گے وہ خود عیب جو ہے نا وہ ان کو نظر نہیں آتے، جبکہ علماء کے دیندار طبقہ جو ہے ان کے عیب ان کو بظاہر جلدی نظر آتے ہیں اور وہ لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ طارق جمیل صاحب کو یہ کام کرنا جو ہے نا شرعاً جائز نہیں تھا بہرحال، لیکن یہ ہے کہ جو بے جا تنقید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بے جا تنقید بھی ناجائز ہے، اس وجہ سے کہ وہ ان کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ ہاں، کوئی ہے جو عالم ہو، ٹھیک ہے، کوئی ہے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، وہ اگر اعتراض کرتا ہے بھی یہ کام آپ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو پھر اچھی بات ہے، وہ سمجھ میں آتی ہے، یعنی ایک خوف خدا رکھنے والا ایک باعمل شخص جو ہے نا کسی کو نصیحت کرتا ہے، کسی کے اوپر اعتراض کرتا ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے، یعنی ایک بے عملہ بندہ ہے
وہ دوسرے کے اوپر اعتراض کرے بھی اس نے ایسا کیا ایسا کیا، ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، تو یہ جو اعتراض ہے میں سمجھتا ہوں یہ بے جا اعتراض ہے، اس اعتراض کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ البتہ کئی سارے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے یہ شرعاً اس کو جائز وہ کرنے کی کوشش کی ہے وغیرہ وغیرہ، بہرحال کہیں سے بھی قرآن و سنت سے جائز معلوم نہیں ہوتا، کوئی صراحت کے ساتھ تو دور کی بات ہے، کوئی یعنی قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں معاملہ ہے اس کے ساتھ قیاس کر لیں، اس کو جائز قرار دیں، اس کی قیاس بھی قرآن و سنت سے یعنی نظر نہیں آ رہی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔